السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں ہم ایک اس کے اوپر پورا ویلاگ کر چکے ہیں اور وہ ہمارے چینل پہ پڑا ہوا ہے کہ طلاق کی وجوہات کیا ہیں، اور پاکستان میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں طلاق کی شرح کتنی بڑھ چکی ہے، اور عدالتوں میں اس وقت کتنے کیسز ڈیلی بیسس پر اس کے اوپر فائل ہو رہے ہیں، اور اس کے نقصانات کیونکہ زیادہ ہیں ڈیفینیٹلی، اور ان کے نقصانات پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں، اور اس کے بعد جو بچے اس سے سفر کرتے ہیں وہ بھی ہم اس کا ذکر اپنے ویلاگ میں کر چکے ہیں، اور اس کا لنک جو ہے ہم اپنے ڈسکرپشن میں لگا دیں گے۔ اور مگر طلاق ایک حقیقت ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں اب بہت کامن ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے اتنے کیسز بڑھ گئے ہیں کہ طلاق کے کہ اب سوسائٹی میں ایک ایسا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے جو سمجھ سے بھی بالاتر ہے، اور سوسائٹی میں یہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ خاندان ایک دوسرے کے ساتھ ملنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور اس سے نقصان الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ نقصان الٹیمیٹلی بچوں کا ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر گاہے بگاہے ہماری عدالتیں جو ہیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور نچلی جو سطح پہ عدالتیں ہیں، وہ اس کے اوپر فیصلے دیتی رہتی ہیں۔ سم ٹائمز وہ پراپرٹی کے اوپر فیصلے دیتی ہیں، سم ٹائمز وہ ایسٹس کے اوپر فیصلے دیتی ہیں، حقوق کے اوپر فیصلے دیتی ہیں، فرائض کے اوپر فیصلے دیتی ہیں، یا بچوں کے جو خرچہ ہے اس کے اوپر فیصلے دیتی ہیں۔ اور اب ایک نیا جو ایک لیٹسٹ فیصلہ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جو ڈاوری کے اندر یا جو جہیز کے اندر جو جہیز خاتون کو شادی کے وقت دیا جاتا ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے، اور اس کے بعد جو ہسبینڈ کی طرف سے اس کو یا ان لاز کی طرف سے اس کو جو گفٹس ملتے ہیں، یا اس کو کوئی پراپرٹی یا کوئی ایسی چیز ملتی ہے، سونے کی صورت میں ملتی ہے، تو اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ اسی سلسلے میں ایک کیس جو ہے وہ نچلی عدالتوں سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ تک چلا گیا، اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایک اس کے اوپر بڑا فیصلہ دیا، بہت بڑا فیصلہ ہے یہ، اور اس کے اندر یہ ڈٹرمن کیا، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ڈاوری آرٹیکلز اور جو ہسبینڈ کی طرف سے، شوہر کی طرف سے یا ان لاز کی طرف سے جو گفٹس آتے ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہوگا اور ان کی ملکیت کیا ہوگی۔ ایسا ہی ایک کیس جو ہے وہ عدالت میں زیر سماعت تھا، جس میں ایک شوہر جو ہے وہ عدالت سپریم کورٹ گیا، اور کیونکہ وہ نیچے سے کیسز کو لوز کر گیا اور وہ سپریم کورٹ تک گیا، اور اس نے اپنا جو گفٹس دیے ہوئے تھے وہ اس کی ڈیمانڈ اس نے کی، یا جو اس نے سونا دیا ہوا تھا اس کی ڈیمانڈ اس نے اس کے اندر کی کہ یہ میری ملکیت ہے، میں نے اس کو دیے تھے۔ اور اس کے اندر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ یہ جو جہیز دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے پورا وہ اس کیس کو ڈیفائن کیا، اس کا اسکرین شاٹ جو ہے اس کا فیصلے کا وہ آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے اندر انہوں نے اس کیس کو مکمل ڈیفائن کیا۔ مگر ہم اس کی جست پہ جائیں گے، اس کا جو اس کے اندر فیصلہ ہوا جو ایک عام سوسائٹی پہ جو امپیکٹ کریٹ کرے گا، ہم اس کے اوپر بات کریں گے آج۔ کہ اس کے اندر یہ فیصلہ دیا گیا کہ جو جہیز خاتون کو دیا جاتا ہے، جہیز کے اندر خواہ وہ اس کے گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں، اس کو سونا دیا جاتا ہے، یا اس کو کوئی پراپرٹی کی صورت میں، موویبل یا اموویبل پراپرٹی کی صورت میں اگر کوئی گفٹ والدین دیتے ہیں تو وہ بھی خاتون کی ملکیت ہوگا، اور اگر اس کو کوئی گفٹ جو ہے وہ ہسبینڈ کی طرف سے پراپرٹی کی صورت میں، گولڈ کی صورت میں، یا کسی اور صورت میں جو ہے اس کو گفٹ خاتون کو شادی کے دوران اگر اس کو گفٹ دیا جاتا ہے، تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ کس کی ملکیت ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے جو والدین نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا یا جو تحائف دیے، وہ بیسیکلی بچی کی اگر فرض کیا کہ اس کو بہت زیادہ سونا دے دیا جاتا ہے، یا اس کو گھر دے دیا جاتا ہے، یا اس کو گاڑی دے دی جاتی ہے، یا کیش دے دیا جاتا ہے، تو بیسیکلی والدین یہ سوچتے ہیں کہ بچے کی جو ہے یہ سیکیورٹی ہے اور اس کے کام آئے گا اگر کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں، اور اگر حالات نہیں بھی ہوتے تو بھی ڈیفینیٹلی بچوں کے اور میاں بیوی کے ہی وہ کام آتا ہے۔ تو اب اصل سوال یہ تھا کہ جو شوہر کی طرف سے اگر کوئی گفٹ دیا جائے، کوئی سونا دیا جائے یا کوئی پراپرٹی دی جائے، تو وہ کس کی ملکیت ہوگا؟ آیا وہ شوہر واپس لے سکتا ہے یا وہ خاتون کی ہی ملکیت ہوگا؟
طلاق کے بعد. اس کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو سونے کی صورت میں یا کسی پراپرٹی کی صورت میں کسی بھی صورت میں اگر کوئی تحفے یا تحائف یا کوئی ایسی اس کو ڈیورنگ اس کا جو ویڈ لاک ہے جو شادی کے دوران اگر اس کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو وہ بھی عورت کی ہی ملکیت ہے, اور اس کا جو شوہر ہے یا اس کے جو سسرال ہیں ان لاز ہیں وہ عورت سے وہ گفٹس وہ تحائف وہ کسی بھی صورت میں ہے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے, کیونکہ طلاق کے بعد خاتون کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش آتا ہے اگر اس کے بچے ہیں یا اس کا اگر فرض کیا اس کے بچے نہیں بھی ہیں تو اس کو سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ فائنینشیل سپورٹ کا مسئلہ اس کے سامنے آتا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ تمام چیزیں خاتون کی سیکیورٹی کے لیے دی جاتی ہیں, اس کی ویل بینگ کے لیے دی جاتی ہیں یا آؤٹ آف لو افیکشن دی جاتی ہیں, خواہ وہ والدین دیں یا اس کے ہسبینڈ دیں, اس کا شوہر دے یا اس کے ان لاز دیں, یہ آؤٹ آف لو افیکشن دی جاتی ہیں, گفٹ کے طور پر دی جاتی ہیں, اور اس کی جو فیوچر کی سیکیورٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دی جاتی ہیں. یہ اس کے اوپر جو خاتون ہے اس کا مکمل حق ہے. یہ جو ہے اپیل کیونکہ شوہر کی طرف سے کی گئی تھی اور اس فیصلے کو سناتے ہوئے جو ہے عدالت نے جو شوہر کی طرف سے اپیل فائل کی گئی تھی اس کو مسترد کر دیا اور اس کی درخواست کو خارج کر دیا, اور یہ کہا کہ یہ تحفے کی ملکیت کا تعین اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ کس نیت سے دیا گیا تھا. دلہن کو ملنے والے زیورات اور تحائف اکثر خواتین کے لیے مالی تحفظ, جیسے ہم بات کر رہے تھے, مالی تحفظ اور خود مختاری کا باعث بنتے ہیں, اس کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں, اور شوہر یا اس کے اہل خانہ کو ان تحائف پر قبضہ کرنے کا یا اس کو چھیننے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے, اور وہ جو ہے مکمل طور پر خاتون کی ہی ملکیت ہے. یہ ایک بالکل لیٹسٹ جو چیز آئی تھی, ہم نے یہ سوچا کہ آپ تک یہ بات رکھی جائے, اور ہمارے چینل پر لا کے ریلیٹڈ, ٹیکس کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, فائنانس کے ریلیٹڈ, اکانومی کے سے ریلیٹڈ ریسرچ بیسڈ ہم انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں. گزارش ہے کہ آپ ہمارا ویلاگ جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.